الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ لکھنا نہیں آتا تو اے مسلمان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو اے مسلمان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ جو کچھ اور نہ ملے تجھے پڑھنے کے لیے، جو کچھ اور نہ ملے تجھے پڑھنے کے لیے، تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ حضرات محترم، آج میں جس مقام پر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے میں نے اپنے تعلیمی سفر کی ابتدا کی تھی، اور میں اس وقت بہت ہی چھوٹا تھا جب میرے والدین مجھے یہاں چھوڑ کر گئے۔ میرے ان اساتذہ نے بہت ہی محنت اور شفقت کے ساتھ مجھے قرآن کی تعلیم دی، اور یقین جانو انہوں نے مجھے وہ تعلیم دی ہے کہ اگر میں ساری زندگی ان کی خدمت کرتا رہوں تو اس کا بدل نہیں دے سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے نے جب سورۃ فاتحہ کو مکمل کیا تو امام صاحب نے بہت سارے دراہم دیے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ لے جا کر اپنے استاد محترم کو دے دینا۔ بیٹا استاد محترم کے پاس گیا اور جا کے دراہم پیش کیے تو استاد محترم نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کو ایسا کیا سکھا دیا، ایسا کیا پڑھا دیا جو اتنے سارے دراہم لے کر آئے ہو۔ بیٹا آیا گھر اور امام صاحب کو واقعہ سنایا۔ امام صاحب خود چل کر استاد محترم کی خدمت میں گئے اور استاد محترم سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم آپ نے میرے بیٹے کو وہ تعلیم دی ہے کہ اگر میرے پاس اس سے زیادہ دراہم ہوتے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ حضرات محترم، قرآن پاک اللہ رب العزت کی وہ دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی دولت نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے ھذا کلام اللہ فقد خرج من، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے اور اللہ سے آئی ہے۔ جب اللہ کی بات ہے اور اللہ سے آئی ہے تو جان لیجئے کہ اللہ کی بات میں رعب اور جلال ضرور ہوتا ہے۔ اس کلام اللہ میں اتنا جلال ہے کہ اگر یہ کلام اللہ حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل نہ ہوتا، کسی پہاڑ پر نازل ہوتا، تو وہ پہاڑ اس کلام اللہ کے جلال کی وجہ سے، اس کلام اللہ کے رعب کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ جب وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا، معاملہ بالکل ٹھیک رہا، تو جان لیجئے کہ یہ کلام اللہ پہاڑ پر نازل نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر نازل ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس نے اس کلام اللہ کو برداشت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب حضرت جبرائیل قرآن لے کر آتے، جب وہ قرآن سناتے تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب اس کو ساتھ ساتھ مت پڑھیے، اس فکر سے، اس خوف سے کہیں آپ کو بھول نہ جائے۔ یہ آپ کو بھول جائے ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پھیلانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اور اس کو پڑھوانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو حضرات محترم، جب کلام اللہ آ گیا اور اللہ کی ذمہ داری میں آیا ہے تو اب جو بندہ بھی کلام اللہ پڑھے یا کلام اللہ پڑھائے وہ اللہ کی ذمہ داری میں استعمال ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے کلام اللہ لکھا۔
اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی ہے، وما یسطرون لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ اللہ رب العزت نے جب سطریں لکھنی تھی تو پہلے قلم کی قسم کھائی ہے، اسی لیے 50,000 سال پہلے قرآن لکھا۔ میں اپنے انداز میں کچھ یوں کہنا چاہوں گا کہ آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، یعیس کا تقویٰ بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا کمال بعد میں لکھا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ قرآن تیری صورت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری صورت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت کا، تیری صورت کا عنوان نظر آیا۔ مازاغ ہے آنکھیں وشمس ہے چہرہ، مازاغ ہے آنکھیں وشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ما علینا الا البلاغ۔